السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، ارشاد باری تعالی ہے والفجر وليال عشر، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ما العمل في أيام أفضل في هذه العشر؟ قالوا ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد إلا رجل خرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع بشيء. رواہ البخاری. آج خطبے کا موضوع ایک سوال کا جواب ہے کہ کل سے دنیا کے سب سے بہترین دن شروع ہونے والے ہیں، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ ایک پیارا سوال ہے، اور کل سے یہ سوال کافی ساتھوں کی طرف سے آیا ہے، بھائیوں سے اور بہنوں سے بھی. جو یہ دلالت کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور رحم و کرم سے اس عظیم امت میں ابھی خیر موجود ہے، اور اسے یہ بھی ثبوت ملتا ہے کہ لوگوں کو اس چیز کا علم ہے کہ حج کے پہلے 10 ایام خیر و برکت کے ایام ہیں، عام دن نہیں ہیں، خیر کے دن ہیں، بھلائی کے دن ہیں. اگر کسی نے اجر و ثواب کمانا ہے تو بہترین موقع ہے. اور یہ بھی ثبوت ملتا ہے کہ لوگ اب سوال کر کے عبادت کرتے ہیں، علم کی روشنی میں اللہ تعالیٰ کی نزدیکی حاصل کرنا چاہتے ہیں. اور جب کوئی بھی انسان اس جستجو میں رہتا ہے کہ اس نے اللہ تعالیٰ کی نزدیکی علم کی روشنی میں کرنی ہے، قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں عبادت کرنی ہے، تو میرے بھائی واللہ اس کی زندگی بدل جاتی ہے. یہ بہت بڑے خیر کی علامت ہے، جس سے آج دنیا میں بہت سارے لوگ محروم ہیں. لوگ خیر تو چاہتے ہیں، لیکن اس خیر کو کیسے حاصل کیا جاتا ہے، کیسے پانا ہے، اس کے بارے میں سوال نہیں کرتے. وہ اللہ تعالیٰ کی نزدیکی تو چاہتے ہیں، لیکن وہ کون سا راستہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے قریب کر دیتا ہے، یہ نہیں جانتے. اور بعض لوگوں نے ساتھ ایک جملہ بھی شامل کر دیا، بڑا پیارا جملہ کہ قرآن اور سنت کی روشنی میں بتائیے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے ان 10 دنوں میں. اور یہ قید، قرآن اور سنت کی قید، آج سے کئی سال پہلے تک لوگ پوچھتے نہیں تھے. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اب لوگوں میں شعور پیدا ہوا ہے کہ دین کی ہر بات نہیں مانی جاتی. دین کی صرف وہ بات مانی جاتی ہے جو قرآن اور سنت کی روشنی میں بیان کی جاتی ہے. دلیل کی بنیاد پر دین پر عمل ہو سکتا ہے، اس کے بغیر کوئی اور راستہ ہے ہی نہیں. صرف اماموں کے اقوال
یا علماء کے اقوال بغیر دلیل کے کافی نہیں ہے دین پر عمل کرنے کے لیے. تو ایک خوشخبری تھی جو میں آپ بھائیوں بہنوں سے شیئر کرنا پسند کی ہے، جو بہت بڑی خیر کی علامت ہے واللہ. اور اس سے ایک سوال اور پیدا ہوتا ہے جو میں سمجھتا ہوں اس سے بھی زیادہ اہمیت رکھتا ہے. اگرچہ کل تک کے سوالوں میں یہ سوال شامل نہیں تھا، لیکن اس سے پہلے پوچھا گیا ہے اور بہت کم لوگوں نے پوچھا ہے. کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کیسے کرنا چاہیے. وہ جو کیسے کا سوال ہے یہ وہی ہے جس کے قید میں نے بتائی ہے کہ قرآن اور سنت کی روشنی میں بتائیے. کل سے دنیا کے سب سے بہترین دن شروع ہونے والے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کا انعام اور احسان ہے کہ آج ہم سب مل کر ان 10 دنوں کی فضیلت بیان کر رہے ہیں، اور ان 10 دنوں میں وہ کون سے اعمال ہیں جو ہمیں کرنے چاہیے، جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. یہ تو پتہ نہیں کہ کل تک ہم زندہ رہیں گے یا نہیں، لیکن یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جب تک سانسیں جاری ہیں ہم اپنے رب کو راضی کیسے کر سکتے ہیں، اپنے رب کی نزدیکی کیسے حاصل کر سکتے ہیں صحیح راستے سے. کل سے دنیا کے سب سے اچھے دن آنے والے ہیں. حقیقتاً میری زندگی میں سب سے اچھا دن کون سا گزرا ہے ابھی تک آیا ہے کہ نہیں، اور اگر نہیں آیا ہے تو پھر کب آئے گا. اگر کل کا دن ہم نہ دیکھ سکے، کیا آج کا دن میری زندگی کا سب سے اچھا دن ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ ہو سکتا ہے. کسی شخص کی زندگی کا سب سے اچھا دن یا سب سے برا دن ایک چیز متعین کر دیتی ہے، بس ایک چیز. اور وہ ہے اللہ تعالیٰ کی رضا. جس دن میں اپنے رب کو راضی کر دیتا ہوں، اپنے رب کے فرما برداری کرتے ہوئے اور نافرمانی سے بچتے ہوئے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے قرآن اور سنت کی روشنی میں، وہ میری زندگی کا سب سے اچھا دن ہے. اور جو دن اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں گزر جاتا ہے یا عبادت میں تو گزر جاتا ہے، لیکن وہ عبادت جس کی کوئی دلیل نہیں ہے، بدعات اور خرافات کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر جو دن گزرتا ہے، وہ میری زندگی کا سب سے برا دن ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں. بنیاد تو ہم نے جان لی ہے کہ سب سے اچھا دن اور سب سے برا دن اللہ تعالیٰ کے ہاں کون سا ہے.
اور میری زندگی میں کون سا ہے؟ صرف ایک ہی چیز ہے جو آسانی سے یاد رہ جاتی ہے، اور وہ ہے اللہ تعالیٰ کی رضا۔ جس پر اللہ تعالیٰ راضی ہے، واللہ اس شخص کی زندگی، مرد ہو یا عورت ہو، سب سے اچھی زندگی ہے، اگرچہ ظاہراً وہ فقیر محتاجی اور بہت سے مشکلات کا شکار نہ ہو۔ اگر ظاہر میں ہمیں یہ شخص مسکین اور فقیر نظر آتا ہے، کئی بیماری میں مبتلا نظر آتا ہے، معاشرے میں اس کی کوئی قیمت نظر نہیں آتی، لیکن ایسا شخص ہے جو صرف اپنے رب کو راضی کرنا جانتا ہے، اپنے رب کو ناراض نہیں کرتا ہے۔ اگر نافرمانی ہو بھی جاتی ہے، غلطی ہو بھی جاتی ہے، تو فوراً توبہ استغفار کی طرف دوڑتا ہے۔ اس شخص کی زندگی واللہ ان بادشاہوں سے بھی زیادہ بہتر ہے جو اپنے رب کی نافرمانی کرتے رہتے ہیں۔ تو معیار اچھائی کا یا برائی کا مال یا دولت نہیں ہے، شان و شوکت نہیں ہے، اقتدار نہیں ہے، کثرت اولاد نہیں ہے، صرف ایک ہی معیار ہے۔ جس شخص پر اس کا رب راضی ہے وہ سب سے اچھا انسان ہے، اس کی زندگی سب سے اچھی ہے، اور جس شخص سے اس کا رب ناراض ہے وہ سب سے برا انسان ہے اور اس کی زندگی سب سے بری ہے۔ ابو لہب اپنے معاشرے کا، اپنے زمانے کا سردار تھا، اپنے قوم کے سرداروں میں سے، اس کی بات مانی جاتی اور اس کے سامنے کئی لوگوں کے سر بھی جھک جاتے، لیکن جب اپنے زمانے کے سب سے بڑا نافرمان رہا، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے طریقے اور دین سے کفر کر بیٹھا، نافرمانی کر بیٹھا، اپنے رب کو ناراض کر دیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے تبت یدا ابی لہب وتب، تا قیامت یہ آیت تلاوت ہوتی رہے گی، پوری سورت نازل کی گئی ہے قرآن مجید میں تاکہ لوگوں کے لیے عبرت ہو اچھائی کا اور بہتری کا، اور اس دنیا میں اور آخرت میں معیار اقتدار نہیں ہے، نسب نہیں ہے، حسب نہیں ہے، مال و دولت نہیں ہے، خیر کا معیار اور بھلائی کا معیار، اچھائی کا معیار اللہ تعالیٰ کی رضا ہے۔ فرعون کو دیکھ لیں، اپنے زمانے کا سب سے بڑا بادشاہ تھا، کیا حال بنا، فَأَغْرَقْنَاهُ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسے غرق کر دیا، دنیا میں غرق ہوا اور آخرت میں جہنم کی آگ میں غرق ہوتا رہے گا۔ اس کی بادشاہت کہاں گئی؟ ما اغنى عني مالية هلك عني سلطانية، ہر طاقتور انسان جو اس دنیا میں موجود ہے، ہر طاقتور انسان یہ کہے گا قیامت کا دن، جس کی زندگی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں گزری ہے، اپنے رب کو ناراض کرتا رہا، قیامت کے دن جب جہنم سامنے دیکھے گا اور اس کا نام اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، تو کہے گا ہلک عنی سلطانیہ، آج میرا شان و شوکت، میری بادشاہت مجھ سے چلی گئی ہے، آج کوئی یار و دوست نہیں رہا، آج کوئی بچانے والا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ، اسے پکڑ لو، اب اسے دھر لو اور اس میں جہنم کی آگ کی توق لگا دو، جکڑ لو اسے
اور اسے جہنم رسید کر دو. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر بیٹھا. اپنے رب کو ناراض کرتا رہا ساری زندگی. دن کے سارے ایام بدترین دن تھے. اس کو یوں لگتا تھا، دیکھنے والوں کو یوں لگتا تھا کہ سب سے اچھے دن. اپنے موضوع کی طرف واپس آتے ہیں. چھوٹا سا مقدمہ. وذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین، صرف نصیحت اور یاد دہانی کے لیے، تاکہ ہمارے دلوں میں اپنے رب کی صحیح معرفت اور خیر و بھلائی کی صحیح پہچان بیٹھ جائے، اور اپنے گریبان میں جھانک کر یہ بھی دیکھ لیں کہ ہم ہیں کون اور ہماری زندگی کیسے گزر رہی ہے. کل سے دنیا کے سب سے بہترین دن ہے. ان دنوں میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے نمبر 1 حج کرنا چاہیے. جس نے ابھی تک حج نہیں کیا اور حج کا فریضہ ابھی باقی ہے اور وہ مستطیع بھی ہے، طاقت بھی رکھتا ہے، تو اس پر یہ فرض ہے کہ وہ حج کا جو 5واں رکن ہے اس فریضے کی ادائیگی کے لیے جلدی کرے، اس سے پہلے کہ موت آ جائے اور زندگی میں ایک فریضہ رہ جائے. حج فرض ہے. ارکان اسلام کے 5 ارکان میں سے 5واں رکن ہے. تو حج سب سے پہلا عمل ہے. حج کی فضیلت ہم سب جانتے ہیں، اور فضائل حج پر بہت سارے لوگ باتیں بھی کرتے ہیں. یعنی سنت میں سے اور بدعت میں سے سب فضیلت کی بات وہ سب ہی کرتے ہیں. اور فضیلت کو جاننا بھی ضروری ہے. فضیلت کو جانیں گے تو دل میں تڑپ پیدا ہوتی ہے اس عبادت کے لیے، پھر انسان اس کے لیے تیاری بھی کرتا ہے. تو فضیلت کو جاننا اچھی بات ہے، اور اتنا ہی کافی ہے حج کے تعلق سے جاننا، حج کی اہمیت و فضیلت کے تعلق سے، کہ حج ارکان اسلام کا 5واں رکن ہے. یہ اہمیت ہی کافی ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بنی الاسلام علی 5، اسلام کی بنیاد 3 چیزوں پر رکھ دی گئی ہے، 5 چیزوں پر رکھ دی. اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھ دی گئی ہے. بنی الاسلام علی 5. کون سی 5 ہے؟ شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ. کلمہ شہادت سب سے پہلا رکن ہے. اگر یہ نہیں ہے تو باقی 4 بھی نہیں ہے. باقی 4 جو ہے وہ بعد میں ہے. سب سے پہلے کلمہ شہادت ہے. مسلمان تب تک مسلمان نہیں ہوتا جب تک کہ کلمہ توحید کی گواہی نہ دے، شہادت نہ دے. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، واقام الصلاة وایتاء الزکاة وصوم رمضان وحج بیت اللہ لمن استطاع الیہ سبیلا. صحیح بخاری کی روایت ہے. کلمہ شہادت ہے، دوسرا نماز ہے، تیسرا زکوٰۃ ہے، چوتھا رمضان کے روزہ ہے، اور 5واں حج ہے. کس پر فرض ہے؟ جو اس کی استطاعت رکھتا ہے، طاقت رکھتا ہے. اور فضیلت میں سے ایک حدیث ہی کافی ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے حج کیا اور حج مبرور کیا تو اس جنت کے سوا کوئی اور اجر اس کا ہے ہی نہیں. جنت کے سوا کوئی اور جزا ہے ہی نہیں، اور جنت سے بڑھ کر کوئی انعام ہے ہی نہیں. سبحان اللہ. الحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ. لیکن حج مبرور ہونا چاہیے. ہر حج مبرور نہیں ہوتا.
جیسا کہ ہر عبادت اللہ تعالیٰ کا قابل قبول نہیں ہوتی. اور دوسری حدیث میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے حج کیا اور رفث اور فسوق سے کام نہیں لیا، نافرمانی نہیں کی، حج کے دوران اللہ تعالیٰ کو راضی کرتا رہا، بیہودی باتوں سے اور غلط کاموں سے، فسق و فجور سے بچتا رہا، تو وہ حج سے ایسے لوٹے گا جیسے گویا کہ وہ اپنی ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا ہوا ہے، گناہوں سے پاک. سبحان اللہ، کتنی بڑا کرم ہے اللہ تعالیٰ کا. زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے، ایک مرتبہ. اور بعض ایسے لوگ ہیں جو دنیا جہاں کا سفر کر چکے ہیں، پاسپورٹ دیکھیں کوئی صفحہ خالی نہیں ہے، پوری دنیا کی سیر کر چکے ہیں، صرف ایک جگہ باقی ہے، روح اللہ تعالیٰ کا گھر، اس کے توفیق نہیں ہوئی. سبحان اللہ. مسلمان ہے، نام پاسپورٹ لکھے محمد، احمد، خالد، عبداللہ، نام دیکھیں اور کام دیکھیں. بعض ملکوں میں 10 مرتبہ جا چکا ہے، ایک ملک میں 10 مرتبہ جاتا ہے، دل لٹکا ہوا ہے اللہ تعالیٰ گھر کی طرف، اور اس عظیم فریضے کی ادائیگی کے لیے کبھی سوچا ہی نہیں. ابھی زندگی پڑی ہے، ابھی وقت پڑا ہے، حج بھی کر لیں گے. جب حج کا وقت آئے گا، بعض سمجھتے ہیں حج کا وقت کب آئے گا؟ جب داڑھی سفید ہو جائے گی، کمر ٹیڑھی ہو جائے گی، یعنی جب دنیا کے لیے باقی کوئی کام نہیں رہے گا نا، پھر حج کے لیے وقت نکلے گا. انا للہ و انا الیہ راجعون. اگر کسی نے حج نہیں کیا اور وہ اس عمر تک پہنچ چکا ہے اور کوئی عذر تھا اس کے پاس، مستطیع نہیں تھا، تو کر لے حج، کوئی حرج نہیں اگر وہ طاقت رکھتا ہے. لیکن یہ کہاں کا انصاف ہے کہ دنیا جہاں کی سیر کرنی ہے، صحت، عافیت، مال، دولت اللہ تعالی نے دی ہے، اور بدلے میں یہ کیا کر رہا ہے؟ حج کے فریضے کے لیے کبھی سوچا ہی نہیں. اور جب نصیحت کی جاتی ہے، جب کسی خیر خواہ کی خیر کی بات سن لیتا ہے، جمعہ کے خطبے میں آ کے کوئی نصیحت سن لیتا ہے کہ ابھی حج کا فریضہ باقی ہے، تو یہ شخص کہتا ہے ابھی وقت باقی ہے، ابھی فریضہ باقی ہے، ابھی وقت بھی تو باقی ہے، ابھی زندگی پڑی ہے. کتنی زندگی لکھوا کے آئے ہو؟ کتنی سال باقی ہے تمہاری زندگی؟ ہم دائیں بائیں دیکھ عبرت حاصل نہیں کرتے. آنکھوں کے سامنے لوگ مر نہیں رہے، اپنے کندھوں پر جنازے نہیں اٹھائے ہم لوگوں نے. کیا ہر مرنے والا مریض ہوتا ہے پھر مرتا ہے؟ سبحان اللہ. کیا ہر مرنے والا بزرگ ہی ہوتا ہے، بوڑھا ہو کے مرتا ہے؟ آنکھوں کے سامنے، آپ آنکھوں کا مشاہدہ ہے، صرف کہیں سنی بات نہیں ہے. جنازے خود اٹھا رہے ہیں، اپنے پیاروں کو بھی اٹھا رہے ہیں، پھر بھی عبرت حاصل نہیں ہوتی. ابھی وقت پڑا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو جس نے حج نہیں کیا، سب سے پہلا عمل کیا کرنا ہے؟ حج کرنا ہے. اور جس نے حج کر لیا ہے، نفل حج 5 سال کے بعد کر لے، بہتر ہے. وقت 5 سال کا بعض سلف سے بھی ثابت ہے، اور حکمران وقت جو کہ حق حکومت اللہ تعالیٰ کو جزائے خیر دے، سسٹم کو بہتر کرنے کے لیے اور حاجوں کے لیے حج کو آسان کرنے کے لیے، تاکہ کوئی مسلمان جب عبادت کرے، حج کا فریضے کی ادائیگی کے لیے اپنے گھر سے نکلے، بہت سارا مال و دولت، بہت سارے قربانیں دے کے گھر سے نکلے، جب یہاں پر اللہ تعالیٰ گھر میں پہنچے تو سکون کے ساتھ حج کر سکے. کوئی میلہ نہیں لگا ہوا کہ ہر بندہ اٹھا کے چلا جائے
اور صرف انٹرٹینمنٹ کے لیے وقت گزارے. اگرچہ اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے، بعض لوگ عادت کے طور پہ حج کرتے ہیں، عبادت کے لیے نہیں. حج عبادت ہے، اور عبادت کے ارکان، شروط اور ضوابط شرعیہ ہوتے ہیں، اس کے بغیر حج نہیں ہوتا. تو اللہ تعالیٰ کا واللہ میں سمجھتا ہوں بڑی احسان اللہ تعالیٰ کا، اللہ کا رحمتوں میں سے ایک رحمت ہے کہ حج سسٹم کی بنیاد پر کیا جاتا ہے. بلکہ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب حج نہیں کیا، 9 ذو الحجہ کو جب حج فرض ہوا تھا تو اسے ابوبکر صدیق کو امیر بنا کر بھیجا. اگلے سال خود گئے تھے، خود قائد بن کے گئے تھے. اور پھر آپ دیکھتے آج تک، سلف کے زمانے سے لے کے آج تک حج کا امیر مقرر ہوتا ہے. کیوں؟ کس لیے؟ تاکہ سسٹم کے مطابق حج چلے، منظم طریقے سے حج چلے. لوگ حج کرنا چاہتے، عبادت ہے، بہترین طریقے سے سکون اطمینان کے ساتھ اس فریضے کی ادائیگی ہو سکے. الغرض تو حج سب سے پہلا کام ہے. دوسرے نمبر پہ سب سے آخری کام ہے. میں پھر ان کے بیچ میں باقی چیزیں بتاتا ہوں تاکہ بات آسان ہو جائے. 10 تاریخ کو عید کے دن قربانی کرنی ہے. جس نے حج نہیں کرنا، جو حج نہیں کر سکتا، وہ باقی جو سارے اعمال میں بتاؤں گا یہ ان کے لیے خاص ہے جو حج نہیں کرنا چاہتے، یہ حج نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ نے کسی کو خیر سے محروم نہیں کیا. دنیا کے بہترین دن ہے، سب سے افضل دن ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے رحم و کرم سے کسی کو اس خیر سے محروم نہیں کیا. جو حج کر سکتے حج کرے، جو حج نہیں کر سکتے، مستطیع نہیں ہے، استطاعت اور طاقت نہیں ہے، کیا وہ خیر سے محروم ہو جائے؟ نہیں واللہ. حج ایک کام ہے، حج کے علاوہ باقی 9 کام ہیں تقریباً، جو ہر مسلمان کے لیے واللہ آسان ہے. تو دوسرا کام قربانی کا ہے. 10 تاریخ کو عید کے دن سے لے کے وقت شروع ہوتا ہے قربانی کا، اور 3 دن عید کے بعد تک، 11 تاریخ، 12 اور 13 تاریخ، گویا کہ قربانی کے صرف 3 دن نہیں ہوتے بلکہ 4 دن ہوتے ہیں. بعض لوگ صرف 3 دن سمجھتے ہیں. تو 13 تاریخ کہاں؟ ایام التشریق. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایام اکل و شرب، کھانے پینے کے دن ہیں. تو گویا کہ جو عید الاضحیٰ ہے، اس عید کے 4 دن ہوتے ہیں، اور قربانی کا وقت جو ہے ان 4 دنوں میں ہوتا ہے. اور قربانی کا وقت شروع ہوتا ہے عید کی نماز کے بعد سے، پہلے سے نہیں. اور قربانی کے لیے ایک بکرا ہی کافی ہے، ایک گھرانے کے لیے. اگر کوئی اس سے زیادہ کرنا چاہتا ہے اس کے لیے جائز ہے. اگر کسی نے وسعت دی ہے، وہ ایک اونٹ ذبح کرنا چاہتا ہے، ایک گائے ذبح کرنا چاہتا ہے، یا 2 بکرے ذبح کرنا چاہتا ہے، یا اس سے زیادہ ذبح کرنا چاہتا ہے، قربانی دینا چاہتا ہے، اس کے لیے جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ مستحب عمل ہے اس کے لیے. لیکن کم سے کم جس کی زیادہ وسعت نہیں ہے وہ ایک بکرا خرید سکتا ہے، تو ایک بکرا ہی خرید لے. اور یہ بکرا صرف ایک شخص کے لیے نہیں ہے بلکہ اس کے لیے اور پورے گھرانے کی طرف سے ہوگا. بسم اللہ، اللہ اکبر، اللہم منک و الیک، اور پھر اس نیت میں اپنے گھر والوں کو شامل کر دیتا ہے. عن اہل بیتی، میرے گھر والوں کی طرف سے، اور گھر والوں میں زندہ مردہ سب شامل ہو جاتے ہیں. یعنی مردوں کے لیے، جو لوگ وفات پا چکے ان کے لیے الگ سے قربانی نہیں کرنی. جب کوئی شخص اپنی قربانی کرتا ہے اور اس میں اپنے گھر والوں کو بھی شامل کرنا سنت ہے، گھر والوں سے شامل کر دیتا ہے تو سارے گھر والے شامل ہو جاتے ہیں، زندہ ہو یا مردہ ہو، ان کو بھی اجر ثواب مل جاتا ہے. الگ سے قربانی کرنا ان لوگوں کے لیے جو وفات پا چکے ہیں درست عمل نہیں ہے. اور اگر کوئی شخص بکرے کی استطاعت نہیں رکھتا تو 7 لوگ ایک اونٹ میں یا ایک گائے میں شامل ہو سکتے ہیں. سیدنا جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم 7 لوگ ایک اونٹ میں جمع ہو جاتے تھے. تو کسی نے پوچھا کیا گائے میں بھی ایسا ہو سکتا ہے؟ انہوں نے فرمایا گائے میں بھی 7 لوگ شامل ہو سکتے ہیں.
تو سلف سے ثابت ہے کہ اونٹ یا گائے میں 7 لوگ شرکت کر کے، اچھا یہ جو 7 لوگ ہیں یہ ایک حصہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہر حصہ ایک بکرے کے قائم مقام ہے. تو جیسے بکرا اپنے گھر والے کی طرف سے ہوتا ہے، اونٹ یا گائے میں ہر حصہ اس شخص کے اور اس کے گھر والوں کی طرف سے ہوتا ہے. بعض لوگ سمجھتے ہیں کیونکہ گائے اونٹ میں صرف ایک شخص شامل ہوتا ہے تو گھر والے محروم ہو جاتے. نہیں، محروم نہیں ہوتے، وہ صرف ایک انڈیویجول فرد کے لیے نہیں بلکہ اس کی طرف سے اور گھر والوں کی طرف سے ہوتا ہے. اور قربانی کا جو گوشت ہے انشاءاللہ اگلے ہفتے اس کی تفصیل ہم بیان کریں گے، کیسے تقسیم کرنا اور کیا کرنا ہے. آج کے نشست میں ہم نے صرف یہ جاننا ہے ان 10 دنوں میں ہم نے کرنا کہ مزید جو شروط ہیں بکرے کی کیا شرطیں ہیں، کیا شروط ہیں اور کس طریقے سے یہ کرنا ہے. انشاءاللہ اگلے جمعے تک ہمیں وقت ملے گا تو تفصیل انشاءاللہ اگلے جمعے میں ہم بیان کریں گے. تیسرا عمل جو ہم نے کرنا ہے ان 10 دنوں میں، جس نے قربانی کرنی ہے، قربانی کا ارادہ رکھتا ہے، وہ ان 10 دنوں میں اپنے بال اور اپنے ناخن نہ تراشے، بال نہ کاٹے، ناخن نہ تراشے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جب 10 دن داخل ہو جائیں اور تم میں سے کوئی شخص قربانی کا ارادہ رکھتا ہے تو پھر وہ اپنے بالوں میں سے، ناخن میں سے کوئی چیز نہ اتارے. اور یہ کس کے لیے ہے؟ جو قربانی کا ارادہ رکھتا ہے، حاجی کے لیے نہیں ہے. جو حج کر رہا ہے وہ بھی تو قربانی کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، لیکن اس کی قربانی حج کی قربانی ہے. تمتع یا قران کے لیے قربانی واجب ہوتی ہے. اگر اس نے کوئی حج کرنا چاہتا ہے تو وہ 8 تاریخ کو یا 7 تاریخ کو وہ ناخن بھی تراش سکتا ہے اور بال بھی اتار سکتا ہے. احرام کے لیے غسل کرنا جو مستحب ہے تو یہ اعمال میں مستحب ہے تو وہ کر سکتا ہے. یہ جو حکم ہے من اراد ان یضحی، جو قربانی کا ارادہ کرتا ہے، حج کا نہیں. اضحیہ عربی میں اضحیہ اور چیز ہے، ہدی اور چیز ہے، حج اور چیز ہے. تو اضحیہ قربانی کو کہتے ہیں. تو کون بال اور ناخن نہیں اتارے گا؟ جو قربانی کا ارادہ رکھتا ہے. ارادہ کون رکھتا ہے؟ کون قربانی کرے گا؟ گھر کا سربراہ. گھر کا سربراہ اگر باپ ہے کمانے والا تو باپ ہی ہے. اگر باپ کمانے والا نہیں ہے، عاجز ہو چکا ہے، تو جو بیٹا کمانے والا ہے، جس کے ہاتھ میں گھر کا خرچ ہے، جو گھر پہ نفقہ دیتا رہتا ہے، جو گھر کا سربراہ، جو باپ کا قائم مقام ہے اس وقت، وہ قربانی کرے گا. وہ سب گھر والوں کی طرف سے ہو جائے گی. بے شک اپنے باپ کو کی طرف سے کر لے تاکہ ان کی طرف سے پورے گھر والوں کی طرف سے ہو جائے. اور اگر باپ موجود نہیں ہے تو گھر کا جو سربراہ ہے، جو بڑا بیٹا ہے یا جو بھی ہے، یہ اپنے گھر والوں کی طرف سے، اس میں سب اس کی ماں بھی شامل ہو جاتی ہے، اس کی بیوی اور بچیاں، اور ہر وہ شخص جو اس گھر میں رہتا ہے. وہ بہن بھائی جو شادی شدہ نہیں ہیں وہ بھی اجر و ثواب میں شامل ہیں. وہ بیٹی جس کی شادی ہو چکی ہے، اگر کوئی گھر داماد ہے وہ بھی شامل ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. تو اجزاء یعنی کافی جو ہے وہ ایک بکرا ہے پورے گھر والوں کی طرف سے، سب اس میں شامل ہو جاتے ہیں. اگر بیٹوں کے پاس پیسہ ہے اور آسانی بھی ہے، وسعت بھی ہے، تو جائز ہے کہ باپ الگ سے کرے، بیٹے الگ سے کرے. لیکن کافی ایک ہے. ہم اجزاء کی بات کر، جزا کی بات نہیں کر رہے. کافی ایک ہے سب کی طرف سے. وسعت اور کرنا چاہتا ہے تو کرے. بہتر یہ ہے کہ قربانی بھی کرے اور مسکین فقیروں کو جو ہے پیسہ دے کے ان کی حاجت بھی پوری کی جائے، یہ بھی افضل ہے. لیکن جو قربانی کرنا چاہتا ہے تو قربانی اس وقت پیسہ دینے سے افضل ہے، کیونکہ یہ عبادت سال میں ایک مرتبہ آتی ہے اور صدقات کے لیے، خیرات کے لیے پورا سال پڑا ہوا ہے. اور یہ بھی غلط فتویٰ ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ قربانی نہ کریں، پیسہ مسکینوں کو دے دیں. یہ غلط بات ہے. صدقے کے لیے پورا سال پڑا ہے، لیکن یہ خاص عبادت زندگی میں یعنی سال میں ایک مرتبہ آتی ہے. سبحان اللہ. چوتھا عمل جو کرنا ہے، اچھا جو ناخن بال طرح سے منع کیا گیا وہ اہل و عیال کر سکتے ہیں. بعض عورتیں رک جاتی ہیں، بال نہیں کرتے، ناخن نہیں تراشتی. کیوں؟ کہتے ہیں کیونکہ ہم نے قربانی کرنی ہے. ہاں اگر یہ عورت الگ سے قربانی کر رہی ہے تو اس کے لیے حکم ہے یہ.
اگر اپنے خاوند کی قربانی میں شامل ہے تو اس کے لیے یہ حکم نہیں ہے، وہ بال بھی کاٹ سکتے، ناخن بھی تراش سکتی ہے۔ چوتھا عمل جو ان دنوں میں اللہ تعالیٰ کو پسند ہے اور جو مسنون ہے، روزہ ہے۔ اور روزہ 9 تاریخ کو عرفات کے دن کا روزہ، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک اگلا سال اور ایک پچھلے سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، صغیر گناہ اس ایک دن کے روزے سے معاف ہو جاتے ہیں، سبحان اللہ۔ اور مسنون یہ ہے کیونکہ دنیا کا سب سے بہترین دن ہے، اور انشاءاللہ آخر میں بتاؤں گا کہ کیوں بہترین دن ہے، کیا وجہ ہے۔ اگر پہلی تاریخ سے، یعنی کل پہلی تاریخ ذو الحجہ کی پہلی تاریخ سے 9 تاریخ روزے رکھے جائے تو زیادہ افضل ہے۔ کہ اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل یہی ہے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں ان 10 دنوں میں کوئی بھی عمل صالح پسند نہیں ہے، ان 10 دنوں میں عمل صالح میں سے کوئی عمل بھی پسند نہیں ہے۔ تو کسی نے عرض کی کیا جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں؟ کیا جہاد بھی نہیں؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں، یہ لے کے کوئی شخص اپنا جان و مال لے جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے راستے میں اور سب قربان کر لیتا ہے، واپس کچھ نہیں لا کے آتا، خود بھی قربان ہو جاتے، شہید ہو جاتے اور اس کا بال بھی قربان ہو جاتے ہیں اللہ کے راستے میں، اللہ کے لیے۔ اس سے بخاری کی روایت ہے، اس شخص کا عمل تو ان 10 دنوں کے عام معمولی چھوٹے سے اعمال میں سے افضل تو ہو سکتا ہے، ورنہ ان 10 دنوں پورے سال میں سے کوئی شخص پورا سال جہاد کرتا رہتا ہے، ان 10 دنوں میں چھوٹا سے چھوٹا عمل بھی اس عظیم جہاد کے عمل سے بھی افضل اور بہتر ہے۔ 2 نفل پڑھنا، ایک دن کا روزہ رکھنا، یا جیسے آگے بتاؤں گا جو اور اعمال ہیں خیر کے اعمال وہ کرنا، وہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند پورے سال کی عبادات میں سے۔ تو ایک دن کا روزہ، یہ دلیل تو آ گئی ہے عرفات کے روزے کی، تو باقی 8 دن کیوں رکھے؟ عمل صالح ہے کہ نہیں؟ اللہ کو پسند ہے کہ نہیں؟ اور ان 10 دنوں میں ہے کہ نہیں؟ عید کے دن کے روزے سے منع کر دیا گیا، عید کے دن کا روزہ رکھنا حرام ہے، تو باقی 9 دن ہے، عرفات کے روزے کی فضیلت آ چکی ہے، باقی 8 دن عمومی طور پر اس حدیث کے عموم میں روزہ بھی شامل ہے، تو اس کو خارج کرنے کے لیے اور دلیل ہونی چاہیے کہ روزہ نہ رکھے، اور وہ دلیل ہے ہی نہیں۔ عام دلیل تو موجود ہے نا، العمل الصالح، عمل صالح، روزہ عمل صالح ہے کہ نہیں، تو اس عموم میں شامل ہے۔ اب اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ نہیں ان 10 یا ان 8 یا ان 9 دنوں کی الگ سے دلیل ہونی چاہیے، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ کے اوپر دلیل واجب ہے، آپ بتاؤ کہ کہاں دلیل ہے کہ روزہ اس حدیث کے عموم میں شامل نہیں ہے اور عمل صالح سے خارج ہو چکا ہے۔ تو 9 دن کا روزہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ جس نے ایک روزہ رکھا اللہ کے لیے، یعنی نفل روزہ رکھا، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو جہنم کی آگ سے 70 سال کے فاصلے پر دور کر دیتا ہے، ایک دن کا روزہ، اور جہنم سے 70 سال کا فاصلہ ایک دن کے روزے سے، سبحان اللہ، کتنی کرم ہے اللہ تعالیٰ کا۔ واللہ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت دینا چاہتا ہے، سوال یہ ہے کہ ہم لینا چاہتے ہیں کہ نہیں۔ واللہ جنت کا راستہ آسان ہے، ہم نے خود اپنی مشکلات پیدا کی ہوئی ہیں، الا من رحم اللہ سبحانہ و تعالی۔ تو روزہ رکھنا چوتھے نمبر۔ 5ویں نمبر پہ تکبیر پڑھنا، تکبیر کی خاص فضیلت آئی ہے ان 10 دنوں میں، اور بعض سلف سے ثابت ہے کہ وہ ان دنوں میں تکبیر کیا کرتے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بازار میں جاتے اور وہاں پر سیدنا عبداللہ بن مسعود بھی جاتے، اور کئی اور صحابہ اور سلف سے ثابت ہے کہ بلند آواز میں تکبیر پڑھتے، تو لوگ ان کی تکبیر کو سن کر خود بھی تکبیر پڑھنا شروع کر دیتے۔ گویا کہ تکبیر پڑھنا مسنون عمل ہے۔ اور ایک روایت میں آیا ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان ایام میں اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند عمل صالح
اور خصوصی طور پر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تحلیل، تکبیر اور تحمید کا ذکر فرمایا ہے. اور تکبیر کی دو قسمیں ہیں. ایک ہے تکبیر مطلق، یعنی یکم ذو الحجہ سے لے کے حاجی کے لیے جب پہلے جمرہ کو کنکر مارے گا 10 تاریخ کو وہاں تک ہے، اور جو حج نہیں کر رہے ان کے لیے عید نماز تک ہے تکبیر پڑھنا. یہ مطلق ہے، یعنی کوئی قید نہیں، کسی وقت میں بھی آپ تکبیر پڑھ سکتے ہیں. اور دوسرے قسم تکبیر تکبیر مقید جو ہے اس کی خاص قید ہے، اور یہ تکبیر جو ہے یعنی ہر فرض نماز کے بعد. عام تکبیر بھی ہے جو مطلق ہے، وہ یہ تکبیر جو ہر نماز کے بعد ہے. اس کا وقت شروع ہوتا ہے عرفات کے دن، یعنی جو فجر کی نماز کے بعد سے لے کے عرفات کا دن اور عید کی نماز تک. یہ وقت جو ہے تکبیر کا رہتا ہے. اور تکبیر کا جو صیغہ ہے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ تکبیر ثابت ہے. اور اس کے علاوہ اور بھی ایک دو صیغے، لیکن یہ سب سے آسان اور سب سے مشہور صیغہ ہے تکبیر کا، یہ پڑھنا ہے. چھٹے نمبر پر جو عمل کرنا ہے کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا ہے، جیسا کہ حدیث میں آیا ہے تحلیل، تکبیر اور تحمید. اور تکبیر کی خصوصیت ہے یہاں پہ، لیکن جو باقی اعمال ہیں، جو باقی اذکار ہیں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اس کا خاص اہتمام کرنا ہے اس ذکر کا. اور اس کے ساتھ ساتھ جو باقی اذکار ہیں، استغفار کثرت سے پڑھنا ہے، درود پڑھنا ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور دیگر جو اذکار مسنون ہیں بشرط یہ کہ ذکر مسنون ہو، اور یہ اذکار جو ہیں پڑھنے چاہیے. 7ویں نمبر پر ہم نوافل کی بات تو کر رہے ہیں، فرائض کی ادائیگی سب سے پہلے ہے. تو فرائض کا اہتمام خصوصی طور پہ کرنا ہے. خصوصی طور پر فرض نمازیں جو ہیں، بعض لوگ حج پر تو جاتے لیکن نمازوں میں کوتاہی کرتے ہیں. یہ بعض لوگ حج کے لیے نکلتے ہیں، بڑے جد و جہد کرتے ہیں، پیسہ بھی لگاتے ہیں اور سفر بھی کرتے ہیں، لیکن نماز کا اہتمام نہیں کرتے ہیں. تو کیا حج؟ بے نمازی کا کوئی حج نہیں، یاد رکھیں. تو سب سے اللہ تعالیٰ کو اعمال میں سب سے زیادہ پسند ہے فرائض کی ادائیگی. نوافل بعد میں آتے ہیں، اور فرائض میں سے جو سب سے بڑا فریضہ ہے کلمہ توحید کے بعد، کلمہ شہادت کے بعد کیا ہے؟ نماز ہے. جیسے کہ ارکان اسلام کی ہم نے بات کی ہے، دوسرا رکن کلمہ شہادت کے بعد نماز ہے. تو فرائض کی ادائیگی میں نماز سب سے پہلے ہے. نماز کا خاص اہتمام کرنا ہے. اور مردوں کے لیے نماز باجماعت پڑھنا فرض ہے، اور عورتوں کے لیے اپنے گھر کے اس جگہ پر جہاں پر زیادہ امن و رفت نہ ہو، وہ جگہ سب سے بہتر جگہ ہے. اور جو لوگ نماز سے سستی کرتے ہیں، نماز نہیں پڑھتی ہے، جب دل کرتا ہے نماز پڑھ لیتے ہیں، واللہ وہ بہت بڑے خطرے میں ہے. یعنی بعض سلف کا یہ قول ہے، اور یہ بن باز رحمہ اللہ کا فتویٰ بھی ہے، کہ جس نے ایک نماز چھوڑی وہ دار اسلام سے خارج ہو گیا. ایک نماز کو چھوڑنے والا، یعنی ایک نماز پڑھے گا اب وہ مسلمان ہے، اگلی نماز بغیر عذر شرعی کے چھوڑ دی ہے، کوئی عذر نہیں، نہ تو وہ اس کو نیند آ گئی ہے، نہ وہ بیمار ہے، نہ وہ سفر پہ، کوئی بھی اس کو عذر نہیں ہے، نہ وہ بھولا ہے، جان بوجھ کے نماز نہیں پڑھی، نماز وقت چلا گیا، گزر گیا، اور اسے نماز نہیں پڑھی بغیر عذر شرعی کے، ایسا شخص دائرہ اسلام سے خارج ہے. پھر اگلی نماز پڑھ لیتا ہے، پھر دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے،
پھر نہیں پڑھتا، پھر خارج ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. تو اس کی موت کس حالت پہ آئے گی اللہ بہتر جانتا ہے. تو شدید خطرہ ہے. یہ قول بھی یعنی بہت قوی قول ہے، اگر جس میں اختلاف ہے علماء کا، بڑا قوی قول ہے واللہ، اور بڑی خطرناک بات ہے. یہ بات شاید سننے کے لیے آسان ہو، لیکن حقیقتاً بات ایمان اور کفر کی ہو رہی ہے، ہمیشہ کی کامیابی، ہمیشہ کی ناکامی کی بات ہو رہی ہے. اس لیے جو نماز نہیں پڑھتے اللہ تعالیٰ سے ڈریں. بہترین موقع ہے، بہترین دن ہے. نماز، فرض نماز کی ادائیگی کا خاص اہتمام کرنا شروع کر دیں، اور ابھی سے، آج سے، کل سے نہیں. اور ہمارے کئی جوان جو ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے، فجر کی نماز ان کی زندگی میں کوئی معنی نہیں رکھتی. ساری رات جاگتے رہتے، سارا دن سوتے رہتے. اگر کام پر بھی جانا ہے تو الارم خاص 7 بجے کا لگاتے، اگر 8 بجے جانا ہے یا 7 بجے جانا ہے تو آدھا گھنٹہ پہلے لگا لیتے ہیں، اور اٹھ کر چل پڑتے ہیں. نہ دل پاک ہے، نہ مزاج درست ہے، نہ موڈ ٹھیک ہے، نہ دن اچھا ہے. کیا دن گزرے گا اس بندے کا؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو فجر کی نماز پڑھتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ذمے میں آ جاتا ہے. یہ نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ اپنے ذمے کی طرف سے تم سے سوال کر بیٹھے. یعنی جو نماز نہیں پڑھتے بڑے خطرے میں ہیں. اگر اللہ تعالیٰ نے سوال کر دیا، اے میرے بندے تو نے نماز کیوں نہیں پڑھی فجر کی، جبکہ میں نے یہ خبر دی تھی، یہ خبر پہنچائی تھی، یہ پیغام پہنچایا تھا اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے کہ اگر نماز پڑھے گا تو میرے ذمے میں آ جائے گا، تیری حفاظت میں کروں گا، تیرے معاملات کو میں سدھاروں گا، تیرے مشکلات کو میں آسان کروں گا. سبحان اللہ. اور بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ اس حدیث سے مطلب یہ ہے کہ کوئی شخص اس بندے کو، اللہ کے اس بندے کو نقصان نہ پہنچائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ذمے میں ہے. اگر کوئی ناجائز نقصان پہنچاتا ہے تو پھر اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ ہی اس سے لے گا. اللہ تعالیٰ کے اولیاء سے جنگ، ان کو برا بلا کہنا، تہمتیں لگانا، ان پر ظلم کرنا اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس نے میرے کسی ولی سے دشمنی مول لی ہے میرا اس کے خلاف اعلان جنگ ہے. کیا خیر اس شخص زندگی میں جس کا رب اس سے جنگ کر رہا ہو. کیا غلطی ہوئی؟ اللہ تعالیٰ کے اولیاء سے دشمنی کر بیٹھا ہے. اللہ تعالیٰ کے اولیاء کون ہیں؟ ہر مومن متقی اللہ تعالیٰ کا ولی ہے، ہر نمازی اللہ تعالیٰ کا ولی ہے، بشرطے کہ اخلاص اور اتباع سنت، توحید اور سنت پر اس کی عبادات ہو. الغرض تو فرائض کی ادائیگی ان 10 دنوں میں سب سے اولین ہے حج کے فریضے کے بعد. اور جو نماز نہیں پڑھتا اس کا کوئی حج نہیں ہے اور اس کے کوئی عبادت نہیں ہے، اس کے کوئی بھی ان دن جتنے بھی ہم خیر کے اعمال بیان کر رہے ہیں کسی کا بھی کوئی فائدہ نہیں. 8ویں نمبر پر جب فرض نماز کی بات کی ہے اور فرائض کی بات کی ہے تو نوافل کی ادائیگی، نفل عبادات جس میں سے نفل نمازیں، جیسے کہ تہجد کی نماز بہترین موقع ہے. اگر تہجد کی نماز سے کوئی شخص محروم ہے، اسے توفیق نہیں ہوتی یا وہ سستی کر بیٹھتا ہے تو بہترین موقع ہے، واللہ بہترین دن ہے. اور ان دنوں میں چھوٹا سے چھوٹا عمل بھی اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. تو تہجد کی نماز شروع کر دیں، صلاۃ اللیل، چاشت کی نماز، اشراق یا الضحیٰ کی نماز جسے کہتے ہیں، نماز پڑھے. بلکہ آج کل ویسے چھٹیاں بھی ہیں، بہتر یہ ہے کہ کوئی شخص اگر فجر کی نماز پڑھے اور مسجد میں بیٹھا رہے
اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا رہے، قرآن کی تلاوت کرتا رہے، اور جب سورج نکل آئے، طلوع ہو جائے سورج کا، جب 1 میل کے فاصلے پہ ہو جائے، یعنی اشراق کے 15 منٹ کے بعد تقریباً، جو ٹائم یہاں پہ لکھا ہوا ہے یہ ٹائم شروع کا، یعنی سورج نکلنے کا ٹائم ہے، اس میں ٹائم دیکھیں آپ 15 منٹ پلس کر دیں، اس کے بعد اشراق کی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ جب سورج نکل رہا ہوتا ہے تو نماز پڑھنے سے منع کر دیا گیا ہے، نماز کے منع کا وقت ہے، تو 15 منٹ کے بعد اشراق کی نماز کا شروع ہوتا ہے، 2 رکعت پڑھ لیں۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص فجر کی نماز پڑھتا ہے اور فجر کی نماز کے بعد اللہ کے گھر میں بیٹھا رہتا ہے اور اشراق کی نماز یعنی سورج نکلنے کے بعد پڑھ لیتا ہے، تو اس کے لیے 1 حج اور 1 عمرے کا ثواب ہے، تام مکمل حج مکمل عمرے کا ثواب ہے۔ آپ روزانہ حج عمرے کا ثواب لے سکتے ہیں، روزانہ اپنے گھر میں بیٹھ کے بغیر سفر کے، انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، جہاں پر بھی آپ رہتے ہیں۔ اللہ کا کرم دیکھیں، حج عمرے کا ثواب گھر بیٹھے، عمل کتنا بڑا کیا ہے، کتنے پیسے لگے ہیں، کتنی لمبا سفر کیا ہے، کتنی تھکاوٹ ہوئی ہے، کتنی پریشانی ہوئی ہے، فجر کی نماز باجماعت پڑھی، مسجد میں بیٹھے رہے، اللہ کے ذکر میں مصروف رہے، قرآن کی تلاوت کرتے رہے، اللہ کا ذکر پڑھتے رہے، کرتے رہے، سورج نکل گیا، 1 میل کے فاصلے پر ہوا، 2 رکعت پڑھ لی، صلاۃ الاشراق، اجر و ثواب، 1 حج، صرف حج نہیں، 1 حج الگ سے ثواب اور 1 عمرے کا الگ سے ثواب، کتنا ثواب، تام 3 مرتبہ فرمایا ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ 9ویں نمبر پہ والدین کی فرما برداری اور صلہ رحمی، یہ بات اکثر رہ جاتی ہے اور کئی لوگ اس کی طرف توجہ بھی نہیں کرتے۔ والدین کی فرما برداری فرض ہے، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں، اگر اللہ کی نافرمانی کا حکم دیتے تب تو ان کی فرما برداری اس نافرمانی میں جائز نہیں ہے، لیکن عمومی طور پر والدین کی فرما برداری فرض ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جب توحید کا ذکر کیا ہے اس کے فوراً بعد والدین سے احسان کا ذکر بھی فرمایا ہے۔ توحید کا حکم ہے، توحید عبادت کا حکم ہے، ہماری زندگی کا مقصد کا حکم ہے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ سبحان اللہ، توحید عبادت کا حکم ہے، ہماری زندگی کا مقصد، اور اس کے فوراً بعد وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ حسن سلوکی ہے۔ سبحان اللہ، اور صلہ رحمی ہے۔ والدین کا حق رشتہ داروں سے سب سے بڑا حق ہے، اپنے بیوی بچوں سے بھی زیادہ حق ہے، والدین کا حق سب سے بڑا حق ہے۔ شادی شدہ مردوں پر والدین کا حق سب سے بڑا ہے، اور عورتوں پر شادی سے پہلے، لڑکیوں پر شادی سے پہلے والدین کا سب سے بڑا حق ہے۔ شادی کے بعد مردوں پر وہ حق باقی رہتا ہے، والدین کا سب سے بڑا حق ہے، لیکن عورتوں کے لیے سب سے بڑا حق پھر شادی کے بعد خاوند کا ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، اس کا مطلب نہیں کہ والدین کا کوئی حق باقی نہیں رہتا، تناسب کی بات، نسبت کے اعتبار سے خاوند کا حق جو ہے، جب نصوص دیکھتے ہیں شریعت کے، تو جو خاوند کے حقوق ہے اپنی بیوی پہ، اس لڑکی پہ، اس عورت پہ شادی کے بعد، وہ والدین کے حقوق سے زیادہ مضبوط نظر آتے ہیں، اور بعض علماء نے کہا بھی ہے، اور بعض کے نزدیک والدین کا حق باقی رہتا ہے۔ بہرحال تو والدین کا حق سب سے بڑا ہے، اس کے بعد پھر جو قریب رشتہ دار ہیں، اپنے بیوی ہیں، اپنے بچے ہیں، اپنے بھائی ہیں، بہنیں ہیں، یا قریب رشتہ دار ہیں، ان کے ساتھ رشتے کو جوڑنا، اور رشتے کو جوڑنا مطلب یہ نہیں ہے اگر وہ ملیں گے ہم بھی ملیں گے، وہ بات کریں گے ہم بھی بات کریں گے۔ اگر ہم اس انتظار میں رہتے ہیں کہ جب تک وہ پہل نہیں کرتے
تو یہ صلہ رحمی نہیں ہے، یہ قطع رحمی ہے، یہ بدلہ ہے۔ صلہ رحمی وہ کرتا ہے جو پہل کرتا ہے، اسے صلہ رحمی کہتے ہیں۔ جو خود ان کا حال پوچھتا ہے، ان کا مددگار ثابت ہوتا ہے، ان کی مشکلات میں، سکھ دکھ میں ان کا ساتھ دیتا ہے، صلہ رحمی ہے۔ کتنے نمبر ہو گئے؟ 9 ہو گئے، 10واں باقی ہے، آخری ہے 10ویں نمبر پہ طلب العلم، علم حاصل کرنا آخر میں اس لیے رکھا ہے کہ سب سے اہم پوائنٹ ہے یہ۔ ہم عبادت کرنا تو چاہتے ہیں، کیسے کریں؟ قرآن سنت کی روشنی میں بیان کریں۔ قرآن سنت کی روشنی تو علم ہے۔ نماز کیسے پڑھنی ہے، روزہ کیسے رکھنا ہے، حج کیسے کرنا ہے، صدقات خیرات کیسے کرنے ہیں، زکوٰۃ کیسے دینی ہے، کسے دینی ہے، بغیر علم کے ممکن ہے۔ اور سب سے بنیادی علم ہے کلمہ توحید کا علم، لا الہ الا اللہ کا علم۔ اس کلمے سے کیا مراد ہے، اس کا کیا صحیح معنی ہے، کلمہ توحید ہم سے کیا تقاضا کرتا ہے، کلمہ توحید کے ارکان کیا ہے، شروط کیا ہے، لوازمات کیا ہے، کیا زبان سے کلمہ پڑھ لینا کافی ہے؟ عبداللہ بن ابی بن سلول نے زبان سے کلمہ پڑھا، کیا مومن ہے؟ منافقوں کا سردار ہے، کلمہ پڑھا تھا کہ نہیں پڑھا تھا؟ زبان سے پڑھا تھا، لیکن کیوں منافقین کا سردار رہا؟ اور منافقین جہنم کے بدترین سب سے پست حصے میں ہوں گے، پست جگہ پہ ہوں گے، فی الدرک الاسفل من النار، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ظاہراً وہ کلمہ پڑھتے تھے، حقیقتاً وہ کفر پر قائم تھے۔ تو یہود و نصارہ کہ کفر سے بڑھ کر ہوتا ہے نفاق اکبر۔ ابو طالب کو دیکھ لیں، زبان سے اس نے اقرار کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین دنیا کے سارے ادیان سب سے بہترین دین ہے، سب سے اچھا دین ہے، لیکن مجھے ملامت کا ڈر ہے کہ لوگ مجھے ملامت کریں گے کہ تو نے اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دیا ہے۔ صحیح بخاری کی روایت میں آیا ہے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جب ابو طالب کا آخری وقت آیا، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ کھڑے ہیں، بہت دکھی ہیں، پریشان ہیں، اپنے چچا سے کہہ رہے ہیں ایک مرتبہ کہہ دیں لا الہ الا اللہ، تک میرے پاس کوئی حجت ہو شفاعت کرنے کی، ایک مرتبہ کہہ دے لا الہ الا اللہ۔ تو اس طرح ابو جہل اور اس کا ساتھی کھڑا ہے اور بار بار کہہ رہا ہے کیا تو اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ کر مرنا چاہتا ہے، اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑنا چاہتا ہے؟ آخری الفاظ ابو طالب کے تھے علی ملت عبد المطلب، عبد المطلب کے دین پر مرتا ہو۔ عبد المطلب کا دین کیا تھا؟ شرک تھا۔ کعبے کے ارد گرد 360 بت کس کی اجازت سے رکھے ہوئے تھے؟ کون رکھوالی کرتا تھا؟ کون کرتا تھا؟ کون سردار تھا مکہ کا؟ عبد المطلب ہی تو تھا۔ سبحان اللہ۔ الغرض تو کلمہ توحید زبان سے پڑھنا کافی نہیں ہے، دل سے یقین کے ساتھ اسے تسلیم کرنا، صحیح معنی کو جاننے کے بعد۔ ابو طالب صحیح معنی جان لیا، اس نے انکار کیا ہے کہ اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ نہیں سکتا میں، اس سے کلمہ بھی نہیں پڑھ سکتا میں۔ زبان سے اقرار کیا کہ تیرا دین سب سے اچھا ہے، توحید سب سے اچھی ہے، مان لیا، لیکن نہ تو یہ کلمہ توحید دل میں اترا ہے، نہ صحیح طریقے سے زبان سے پڑھا ہے، نہ اس کو دل سے یقیناً مانا ہے، نہ اخلاص تھا، نہ سچائی تھی، اور جو نہ انقیاد تھا، نہ عمل تھا، جو باقی شرطیں ہیں، نہ کفر بالطاغوت تھا، جو باقی شرطیں ہیں، کہاں ہیں؟ تو کلمہ توحید کی شرطیں بھی ہوتی ہیں۔ کلمہ توحید کے 2 ارکان ہیں، لا الہ ایک رکن ہے کہ کوئی معبود ہی نہیں، الا اللہ ایک ہی سچا معبود ہے۔ تو جو آج کلمہ پڑھتے ہیں، سچے معبود کی گواہی بھی دیتے ہیں،
اور باطل معبودات کو بھی شامل کر دیتا اپنی عبادت میں. قبر کا طواف بھی ہوتا ہے، قبر والے سے مانگا بھی جاتا ہے، نظر نیازی بھی کی جاتی ہے، قربانی بھی کی جاتی ہے. واللہ بعض درگاہوں پر حج کی طرح مجمع ہوتا ہے، بلکہ حج جیسے اعمال بھی کیے جاتے ہیں. کیا کلمہ توحید پڑھا ہے؟ اس کلمے کا اثر کیا ہوا ہے؟ لا الہ پر تو عمل ہی نہیں کیا. سبحان اللہ. لا الہ دل میں اچھی طرح یقین سے جان لو کہ کوئی معبود نہیں. عبادت یعنی کسی کی بھی نہیں کرنی. ہم نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقات، خیرات، قربان، نذر و نیاز، جتنی بھی عبادات ہیں نہیں کریں گے ہم کسی کے لیے بھی. اگر کریں گے تو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے کریں گے. حج بھی کرتے ہیں، عمرہ بھی کرتے ہیں، قربانی بھی دیتے ہیں، اذکار بھی پڑھتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، صدقات خیرات بھی دیتے ہیں، لیکن قبر کا طواف بھی کرتے ہیں، قبر والے سے مانگتے بھی ہیں، نذر و نیازیں بھی کرتے ہیں، قربانیاں بھی دیتے ہیں. بلکہ بعض لوگ اس سے بڑھ کر آج کے زمانے میں آگے چلے گئے ہیں. مشکل کشا بھی انہیں مانتے ہیں، حاجت روا بھی انہیں مانتے ہیں. اور یہ عقیدہ ابو جہل کا عقیدہ نہیں تھا، ابو لہب کا عقیدہ نہیں تھا. ابو جہل، ابو لہب عبادات تو پیش کرتے تھے ان بتوں کے لیے، لیکن کبھی مشکل کشا حاجت روا نہیں مانتے تھے. ان کو کہتے تھے مشکل کشا صرف اللہ تعالیٰ، حاجت روا صرف اللہ تعالیٰ ہے. جب اسے پوچھا جاتا کہ انہیں کس نے پیدا کیا ہے، اسواج کو کس نے پیدا کیا ہے، زندہ سے مردے زندہ کون نکالتا ہے، تدبیر کون کرتا ہے، مختلف سوال ہے. جواب ایک ہی ملتا ہے، کون کرتا ہے؟ اللہ کرتا ہے. کون جواب دے رہا ہے؟ ابو جہل، ابو لہب، مشرکین عرب کا یہ جواب ہے. سبحان اللہ. اپنے رب کے وجود کو بھی مانتے ہیں، رب کو رب بھی مانتے ہیں، خالق، مالک، رازق، کشاہج دروا بھی مانتے ہیں، تب بھی شرک پر مرے ہیں. تب بھی تبت یدا ابی لہب، تب ابھی بھی ہم پڑھتے ہیں. جی ہاں. کیوں؟ کیونکہ عبادت میں شرک کر بیٹھے. اور آج کے زمانے میں مشکل کش حاجت روائی بھی جس کا اقرار وہ کر چکے تھے، آج یہ لوگ انکار کرتے ہیں. کیسے؟ اپنے ان معبودوں کو، ان جن کو اولیاء کہتے ہیں، مرنے کے بعد ہی قبروں پر جا کر ان کو مشکل کشا حاجت روا سمجھتے ہیں. واللہ بعض لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ فلان پیر کے مزار پر جاؤ اور اپنے ماتھے کو ٹیکو اور خلوص سے دل کے ساتھ اولاد مانگو، واللہ اولاد دے گا. قسمیں اٹھاتے. یہ عقیدہ ہے. کہتے ہیں جو بے اولاد ہے فلان پیر کی قبر کی طرف جاؤ، خلوص سے نیت کے ساتھ، خلوص سے دل کے ساتھ اس سے مانگو، اللہ تعالیٰ سے نہ مانگو، اس سے مانگو. یہ اللہ کا ولی ہے، اس سے مانگو، سجدے میں گر کر مانگو، گڑ گڑا کر مانگو، اولاد ضرور ملے گی. سبحان اللہ. اسے پوچھے جب وہ پیر زندہ تھا اس کو اولاد کس نے دی تھی؟ وہ کس سے مانگتا تھا؟ کیا اس کے مرنے سے اس کو رب بھی مر گیا؟ نعوذ باللہ. اب اس سے مانگتے ہو؟ الحی القیوم کون ہے؟ سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ کے اولیاء کے حق ہے ہمارے اوپر، لیکن یہ حق کہاں کا ہے کہ ان سے جا کے مانگو، ان کے لیے قربانیاں کرو، نذر و نیازیں کرو؟ یہ حق کس نے کہا یہ حق ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کے حقوق ہیں، اولیاء کے حقوق نہیں ہیں، یہ انبیاء کے حقوق بھی نہیں ہیں. جس نے نبی کو پکارا یا نبی کے لیے نذر و نیاز کیا، کوئی قربانی دی ہے، وہ بھی اتنی ہی مجرم ہے جو کسی ولی کے لیے کرتا ہے، اور یہ سب اتنی ہی مجرم ہے جو کسی بت کے لیے کرتے ہیں. کیا فرق ہے؟ لا الہ میں سب شامل ہے، کوئی معبود نہیں ہے. اگر کوئی سچا معبود صرف اور صرف ایک ہے اور وہ ہے اللہ تعالیٰ. اور جو ان کے لیے عبادت صرف کرتے ہیں وہ زبان سے تو نہیں، اپنے عمل سے یہ ثابت کر رہے ہوتے ہیں کہ یہی ہمارا الہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ ہے ہمارے لیے. کیونکہ اللہ الہ سے لیا گیا ہے. الہ مألوہ، یعنی جس کے لیے عبادت کی جاتی ہے وہ اللہ ہے، کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا.
اور ان کے لیے عبادت صرف کرنے کا مطلب ہے کہ کو اللہ تعالیٰ ہی بنانا ہے، شریعت، لغت اور عقل کے اعتبار سے تو نہ شریعت ہے، نہ لغت ہے، نہ ہی عقل ہے، تو ہم کیا کریں؟ دعا ہی کر سکتے ہیں، دعا ہی کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں اور ہم سب کو توحید کو صحیح سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واللہ اعلم، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔